السلام علیکم۔ ایتھیسٹ آج کل اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ آئیے ان کی غلط فہمی دور کرتے ہیں۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اچھا پوچھا جنہیں قرآن میں یہی لکھا نا جنہیں حیض نہیں آیا، عربی کو ہم کر رہے ہیں جنہیں حیض نہیں آیا۔ بات نہ کریں۔ اب دیکھیں میں اس وقت بھاگنے لگے کیسے صاحب، میرا سوال سمجھ نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آیا نا سوال؟ کوشچن ہے، جنہیں حیض نہیں آیا کیا اس کے اندر بچیاں بھی شامل ہیں؟ جنہیں حیض نہیں آیا کا مطلب ہے اگر یہ پھنس گئے۔ تو اگر پھنس اس ڈسکشن میں یہ لوگ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بنیادی بالکل بیسک میڈیکل نالج بھی ہے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس پورے اعتراض کا جواب صرف ایک لفظ ہے، اور وہ ہے ایمینریا۔ دیکھیں، آئرنی دیکھیں، ستم ظریفی دیکھیں کہ مخالفین جس آیت کو بھی قرآن کی کمزوری سمجھ کر پیش کرتے ہیں، وہی آیت قرآن کے سچے اور آسمانی کلام ہونے کی سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے۔ لیکن اس معجزے کو، اس دلیل کو سمجھنے کے لیے پہلے اس آیت کا سیاق و سباق یعنی کنٹیکسٹ ہم لوگوں کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، جب بھی طلاق ہوتی ہے تو قرآن کریم عورت کے لیے عدت یعنی ویٹنگ پیریڈ کا حکم دیتا ہے۔ عام حالات میں عدت کا پیمانہ 3 حیض ہے، لیکن یہاں ایک لیگل پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ وہ لیگل پرابلم یہ ہے کہ اس عورت کا کیا بنے گا جسے حیض آتا ہی نہیں؟ وہ اپنی عدت کیسے گنے گی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کی اس آیت میں یعنی 4 نمبر آیت میں اسی لیگل پرابلم کا حل دیا ہے، اور وہ جو ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں یعنی مینوپاز ہو، اور وہ عورتیں جنہیں حیض نہیں آتا، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ یہ ہے وہ آیت جہاں مخالفین، ایتھیسٹ، ایگنوسٹکس فوراً حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو، جنہیں حیض نہیں آتا اس سے مراد نابالغ بچیاں ہیں یا لڑکیاں ہیں۔ یہ اعتراض فوراً ختم ہو جاتا ہے جب آپ میڈیکل سائنس اور ڈیٹا کو ایک نظر بھی دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا بالغ عورت کا حیض رک جانا ممکن ہے؟ جواب ہے جی ہاں، بالکل۔ میڈیکل سائنس میں اسے ایمینریا کہتے ہیں۔ یہ کوئی نایاب چیز نہیں ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ بہت کامن چیز ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ہر 9 میں سے ایک، اور بعض اعداد و شمار کے مطابق ہر 6 میں سے ایک بالغ عورت اس مسئلے سے گزر رہی ہے۔ ہر 6 میں سے ایک، یعنی دنیا بھر میں کروڑوں ایسی بالغ خواتین موجود ہیں جنہیں حیض نہیں آتا، اور قرآن انہی کے لیے قانون بیان کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ PCOS ہے، پولیسسٹک اووری سنڈروم۔ ایک سسٹمیٹک ریویو پیپر کے مطابق جو ہیومن ریپروڈکشن جرنل ہے اس میں شائع ہوئی ہے، اس کے مطابق یہ جو PCOS ہے، اس سے دنیا بھر میں 8 سے 13% عورتیں جو ریپروڈکٹیو ایج میں ہیں، جو شادی کے قابل ہیں، وہ افیکٹ ہو چکی ہیں اور ہوتی ہیں۔ اسی طرح ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جسے ہم بہت اتھینٹک سورس کہتے ہیں، WHO، اس کے ڈیٹا کے مطابق کروڑوں خواتین ریپروڈکٹیو ایج یعنی شادی کے قابل عمر میں ہونے کے باوجود ان کا حیض نہیں ہے یا ارریگولر ہے۔ ایون اکارڈنگ ٹو ویکیپیڈیا کے مطابق یہ نمبر ریپروڈکٹیو وومن کا جن کو حیض نہیں ہے وہ 18% سے تک جا سکتا ہے، یعنی 1 in 6، ہر 6 میں سے ایک عورت، بالغ عورت۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت بچیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان 8 سے 18% بالغ خواتین کے لیے ہے جو بیماری کی وجہ سے حیض نہیں کر پاتی اور انہیں عدت گزارنے کے لیے وقت کی ضرورت تھی۔ اور کوئی شک باقی نہ رہے، اس لیے قرآن کریم اس سے پہلے ہی ایک اور جگہ شادی کی عمر کا فیصلہ 2 ٹوک الفاظ میں کر چکا ہے، اور وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائیں۔ یہاں 2 عربی الفاظ، اس پوری آیت میں 2 عربی الفاظ ہیں جنہیں آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ ایک ہے بلغ النکاح، یعنی وہ جسمانی طور پر بالغ ہو چکی ہوں، بلوغت کو پہنچ چکی ہوں، اور ایک اور لفظ بھی آگے یوز ہوا ہے جس کا نام جو ہے رشدہ، یعنی ذہنی پختگی۔ ایک نابالغ بچی میں نہ بلوغت ہے اور نہ ہی ذہنی پختگی، لہٰذا قرآن کریم کے قانون کے تحت اس کی شادی ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ بالغ نہ ہو۔ یہ قرآن کریم کی بریلینس ہے اور سائنٹیفک پریسیجن ہے۔ اگر قرآن کریم سورہ طلاق میں صرف حیض والی عورتوں کا ذکر کرتا تو وہ کروڑوں خواتین WHO کے مطابق، ریسرچ کے مطابق، جو ایمینریا کا شکار ہیں، وہ اس قانون سے محروم رہ جاتی۔
اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بغیر کسی میڈیکل لیب کے ایک ایسا مکمل قانون دیا جو ان بیمار خواتین جو ایمینریا کا شکار ہیں، جو میڈیکل ایکسیپشن میں جن کا نام آتا ہے، ان کا بھی خیال رکھتا ہے، اور وہ بلوغت کا بھی خیال رکھتا ہے، اور ذہنی پختگی کا اصول بھی نہیں توڑتا۔ یہ ہے الہی حکمت، یہ ہے ڈیوائن وسڈم، یہ ہے میریکل۔